السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ دہشت گردی کی لہر میں حالیہ اضافے کے بعد اب کل پاکستان کے بڑے سر جوڑ رہے ہیں۔ قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہوگی اور جو پارلیمنٹ ہاؤس ہے اس کے اندر یہ میٹنگ ہوگی۔ اسپیکر قومی اسمبلی اس اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اس موقع پہ وزیر اعظم پاکستان شرکت کریں گے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، دیگر جو سیکیورٹی عہدیداران ہیں انہوں نے شرکت کرنی ہے۔ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں پارلیمان میں موجود ہیں ان کے پارلیمانی لیڈرز بھی اس میٹنگ میں شریک ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف ابھی تک تذبذب کا شکار ہے، وہ تاحال فیصلہ نہیں کر سکی ہے کہ آیا وہ اس میں شرکت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ بڑا اہم موقع ہے اور ملک میں جو اس وقت حالات ہیں، بلوچستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں، بالخصوص ایک بڑی منصوبہ بندی کے تحت جو علماء کرام ہیں ان کو جس طرح نشانہ بنایا گیا ہے اور خاص مکتبہ فکر کے لوگوں کو، یعنی مراد یہ ہے کہ جو لوگ مذہبی فیٹرنٹی کے ہیں ان کو نشانہ جس طرح بنایا جا رہا ہے، اس سارے ضمن میں یہ اجلاس انتہائی اہم ہے۔ اور اب کل فیصلہ ہو جائے گا یا اس کے بعد کوئی اے پی سی بھی بلائی جائے گی، جس طرح سانحہ اے پی ایس کے بعد اے پی سی بلائی گئی تھی، اتفاق ہوا تھا، قومی نیریٹو بنا تھا، فیصلے ہوئے تھے، ان پہ عمل درآمد ہوا تھا، جس کے نتیجے میں دہشت گردی ختم بھی ہوئی تھی۔ یا کل کی جو میٹنگ ہے قومی سلامتی کی پارلیمانی میٹنگ، اس میں ہی فیصلے ہو جائیں گے اور انہی سے ایک متفقہ لائحہ عمل سامنے آئے گا۔ دوسری جانب جو سیاسی کشمکش ہے وہ بھی اپنے عروج پہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد کی باتیں ابھی بھی چل رہی ہیں۔ شنید یہ ہے کہ مولانا نے اپنی گزارشات، اپنی شکایات اور اپنے مطالبات پاکستان تحریک انصاف کے سامنے رکھ دیے ہیں اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو جے یو آئی کی طرف سے کسی الائنس میں جانے کے علاوہ ایشو ٹو ایشو اتحاد کی بات بھی کی گئی ہے۔ بہرحال یہ بیل منڈے چڑھے گی یا نہیں یہ ایک نقطہ ہے، لیکن یہ اصل ہے کیا، مطالبات کیا ہیں آج کے پروگرام میں ہم اس کو بھی ذرا قریدنے کی کوشش کریں گے۔ امریکی جو بیڑا ہے اس پر حوثیوں کے جو حوثی باغی ہیں انہوں نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، جبکہ امریکہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے حوثی باغیوں کے چیف کو مار دیا ہے۔ اب یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ ابھی اسرائیل والا جو معاملہ ہے، غزہ والا ہے، رشیا یوکرین میں جنگ بندی کی بات ہو رہی ہے، لیکن کیا ایک اور محاذ کھل رہا ہے؟ ان تمام معاملات پہ ہم بات کریں گے۔ ارشاد صاحب، کل قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ، اس کی اہمیت بالخصوص ان حالات میں کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک میٹنگ سے ہی یہ معاملات آگے خوش اسلوبی کے ساتھ بڑھیں گے یا پھر ابھی تمام سیاسی قیادت کو سیاسی جماعتوں کا بیٹھنا ضروری ہے اور اس ضمن میں وزیر اعظم پاکستان کو کردار ادا کرنا چاہیے؟ اب صاحب، یہ جو قومی اسمبلی کی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جو ہوتا ہے وہ اس لیے اس کو نمائندہ اجتماع یا نمائندہ اجلاس نہیں کہا جا سکتا کہ ایک تو اس میں سینٹ کی نمائندگی نہیں ہوتی، ظاہر بات ہے کہ ایک قومی اسمبلی کے، دوسرا کئی جماعتیں ہیں جن کی قومی اسمبلی میں نمائندگی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جماعت اسلامی کی نمائندگی نہیں ہے، ڈاکٹر مالک صاحب کی پارٹی جو ہے نیشنل نیب، ہاں تو اس کا ہے۔ اس طرح جب آپ آل پارٹیز کانفرنس بلاتے ہیں تو اس میں ساری پارٹیوں کی نمائندگی ہوتی ہے، اس میں سیاسی، مذہبی، غیر مذہبی سارے آ جاتے ہیں اور ان پٹ جو ہوتی ہے وہ زیادہ جامع ہوتی ہے۔ ایک بات، دوسرا یہ ہے کہ یہ جو سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے یہ قومی اسمبلی کے تمام ارکان پر مشتمل کمیٹی نہیں ہے، بلکہ اس میں پارلیمانی لیڈر ہیں یا ان کے نامزد ایک آدھ نمائندہ ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ڈیبیٹ کا جو دائرہ کار ہوگا وہ اتنا وسیع نہیں ہوگا جتنا کہ ہونا چاہیے اس وقت جو حالات کا تقاضا کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی غنیمت ہے، یہ بھی اچھا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ جو منتخب نمائندے ہیں، جن پارٹیوں کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے کم یا زیادہ، ان کے پارلیمان لیڈر وہاں موجود ہوں گے اور جب وہ موجود ہوں گے تو وہ ظاہر بات ہے کہ اپنا نقطہ نظر کھل کر بیان کریں گے، اپنے تجاویز بھی دیں گے، اپنی سفارشات بھی کریں گے، اپنے تحفظات بھی ظاہر کریں گے، ان کو جو حکومت پر اعتراضات ہوں گے
جو شکایات ہوں گی حکومت سے ان کو بھی سامنے لائیں گے، بتائیں گے کہ جی آپ کے اس عمل کی وجہ سے، آپ کے اس اقدام کی وجہ سے، آپ کی اس پالیسی کی وجہ سے، آپ کے اس طرز عمل کی وجہ سے یہ معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ حکومت بھی ان پارٹیوں کو جو اپوزیشن میں ہیں اور ایک جگہ پہ حکومت میں ہیں، ان کی کارکردگی پر بھی نقطہ نظر سامنے آئے گا کہ اس ضمن میں آپ کی ذمہ داری کیا بنتی تھی، آپ نے وہ ذمہ داری نبھائی ہے یا نہیں نبھائی ہے۔ کیونکہ یہ جو پوائنٹ سکورنگ کا کھیل ہے اس نے تباہ کر دیا ہے اس ملک کو، اس قوم کو، اس معاشرے کو، کہ فلاں چیز کا فلاں ذمہ دار ہے، فلاں چیز کا فلاں ذمہ دار ہے، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس نے تباہی مچا دی ہے اس ملک میں۔ اب سب کو، تمام سٹیک ہولڈر کو اپنی اپنی ذمہ داری قبول کرنی ہوگی، اور ذمہ داری قبول کرنے کے بعد بیہیو کرنا ہوگا۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ کل کا اجلاس بھی اسی صورت میں نتیجہ خیز ہو سکتا ہے کہ یہاں صرف تقریریں نہ ہوں، یہاں ایک دوسرے پر الزام تراشی نہ ہو، بلیم گیم جو ہوتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی لائن آف ایکشن دی جائے، کسی سمت کا تعین کیا جائے۔ نہیں، پہلے ڈیبیٹ ہو کھل کر، کسی کو استثناء نہ ہو اور کسی کو معاف نہ کیا جائے، جس کی جہاں جہاں کوتاہی ہے، کمی ہے، وہ بیان کی جائے۔ اس کے بعد جو بھی تجاویز ہیں کھلے دل سے قبول کی جائیں۔ اگر ایک قابل قبول ہے بات تو اس لیے قبول نہ کرنا کہ جی فلاں نے کہی ہے۔ حکومت اس لیے کسی بات کو قبول نہ کرے جو تو اپوزیشن کی تجویز ہے، یا اپوزیشن اس لیے مخالفت کرے جی یہ تو وزیر اعظم نے بات کی ہے، یہ وزیر داخلہ نے بات، اور فائدہ حکومت کو ہو جانا ہے۔ ذمہ داریوں کا تعین ہونا چاہیے کہ وفاقی حکومت کی کیا ذمہ داری ہے، صوبائی حکومتوں کی کیا ذمہ داری ہے، مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، ان دیکھیں اس میں ایک مذہب کا عنصر بھی شامل ہے نا۔ یہ اب جس طریقے سے علماء کو نشانہ بنایا گیا، ایک سیریز پوری رچا دی گئی ہے۔ یہ ساری چیزوں کا تعین ہو، اداروں کی کیا ذمہ داری ہے، پولیس کی کیا ذمہ داری ہے، بیوروکریسی کی کیا ذمہ داری ہے، جو دوسرے ادارے وہاں کام کر رہے ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے، یہ ساری چیزیں ہو جائیں طے، پھر ایک لائحہ عمل تیار کیا جائے، اور پھر یہ طے کر لیا جائے کہ اگلے 6 ماہ، اگلے 3 ماہ، اگلا 1 سال صرف یہی کام ہوگا، جو باقی کام ہیں وہ اس کے تابع ہوں گے۔ جو تو روزمرہ کے کام ہیں وہ تو چلتے رہیں گے، لیکن مشن اول یہی ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ پھر پہلے کی طرح وہی نشستند گفتند برخاستند والا معاملہ ہوگا۔ ہمیں خرم دستگیر صاحب نے جوائن کیا ہے، سابق وزیر ہیں، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں۔ خرم صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت ملک میں حالات ہیں، دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہے، کیا قومی سلامتی کمیٹی یا پارلیمانی قومتی سلامتی کمیٹی میں جو بریفنگ ہوگی وہی کافی ہے، وہیں اتفاق ہو جائے گا، یا جس طرح یہ لہر میں اضافہ ہو رہا ہے اس کے بعد ملک میں اے پی سی اور ایک کنسنسس اور ایک بڑا متفقہ بیانیہ بھی لانے کی ضرورت ہے، اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے اے پی سی کی ضرورت بھی ہے؟ جی، کل کی جو مجلس ہے اس سے بہترین جو نتیجہ یہی نکل سکتا ہے فوری طور پہ کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اس میں تمام جماعتوں کو دعوت دی جائے گی۔ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک واضح طور پر افواج پاکستان کی حمایت کا ایک اعلان جاری کریں کہ تمام جماعتیں اس پر متفق ہیں کہ فوری طور پر یہ آپریشن ہونا چاہیے۔ لیکن اس میں 2-3 اور ایشو بھی ہیں کہ یہ آپریشن جو ہے لامحدود نہیں ہو سکتا۔ یہ کہا جائے گا اس کو 3 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد اس کو ریویو کیا جائے گا تاکہ اس پہ دیکھا جائے کہ اس میں کیا پروگرس۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے بالکل درست کہا کہ چونکہ یہ میٹنگ ان کیمرہ ہونی ہے، اصل میں تو جو عوامی ذہن ہے اس کے سامنے کھل کر باتیں آنی چاہیے کہ یہ جو ایک کنفیوژن ہے، جس طرح ایک زمانے میں آرمی پبلک سکول کے واقعے سے پہلے ایک دھند ہوا کرتی تھی کہ یہ پتہ نہیں یہ جو دہشت گرد ہیں، یہ کوئی ہمارے مسلمان بھائی جو پھٹک گئے ہیں وہ ہیں، یہ امریکہ کے خلاف جہاد کرتے کرتے پاکستان کو ماننا شروع ہو گئے۔ اسی طرح ابھی جو حالیہ لہر ہے اس میں جو بلوچستان کی حد تک تو ایک کنفیوژن یہ ہے کہ یہ کوئی ناراض پھٹکے ہوئے بلوچ ہیں جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ صراحت سے اپنی قوم کو بتانا ہے
کہ وہ لوگ جو بندوق اٹھا کر نہتے پاکستانیوں کا قتل کریں، پاکستان کے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچائیں، وہ کسی طرح بھی کوئی بھٹکا ہوا گمراہ شخص نہیں ہے۔ اور جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہے اور اس میں جس قسم کی منصوبہ بندی اور تصویراتی سوچ انوالو تھی، اس کے بعد تو ہمیں کوئی شک نہیں رہنا چاہیے کہ یہ دہشت گرد بڑے منظم ہیں، ان کو بیرونی امداد اور باقاعدہ ایک عسکری سوچ جو بیرونی طاقتوں سے آ رہی ہے اس کی ان کو مدد حاصل ہے۔ تو ہمیں کھل کر یہ کہنا ہے کہ ہمیں ان کا خاتمہ کرنا ہے۔ جو اصل جو بات ہے اگلی وہ یہی کہ یہ پارلیمان میں صرف قومی اسمبلی میں نہیں، یہ ڈیبیٹ تو اصل میں صوبائی اسمبلی بلوچستان میں ہونی چاہیے، اور وہاں چاہے وزیر اعظم خود جا کر بیٹھیں اور اس کا جو ہے مشاہدہ کریں کہ بھئی وہاں کے نمائندے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ ابھی تک ہمیں یہ ضرور ہے کہ یہ ساری ڈیبیٹ جو ہے وہ نیشنل لیول پہ ہوتی ہے، اور جو وہاں بلوچستان اسمبلی ہے اس کی آواز ہم نہیں سن پائے اب تک۔ خرم صاحب، وزیر اعظم صاحب نے وہاں ایم پی ایز کو بھی ملے، وہاں جو پارلیمانی لیڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، آرمی چیف بھی وہاں پر موجود تھے، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ اب کل نوشکی میں اٹیک دوبارہ ہو گیا، تو کیا یہ جو اب ایک نیریٹو یہ بھی سامنے آتا ہے کہ موجودہ جو بلوچستان کی اسمبلی ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو نمائندہ اسمبلی ہی نہیں ہے اس طرح، اس میں تو منتخب لوگ ہی نہیں ہیں، تو اس طرح کے سارے ابہام دور کرنے کے لیے کیا مرکزی سطح پہ، قومی سطح پہ اے پی سی کی ضرورت نہیں ہے، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بلوچستان میں ایک اے پی سی بلائی جائے؟ جی، اے پی سی بلائی جا سکتی ہے، کوئٹہ میں بلائی جائے تو بہت ہی اچھا ہے، تمام سربراہ کوئٹہ جائیں اور وہاں بیٹھیں کہ اور وہاں کے لوگوں کو، بلکہ کوئٹہ کی بجائے کسی اور ضلع میں جائیں اور وہاں اکٹھے ہوں، اور کہتے ہیں جی سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، ہمیں بلوچستان کے شہریوں کو، ہمارے بھائی اور بہنیں جو وہاں رہتے ہیں، انہیں یہ بتانا ہے کہ ہم انہیں اپنا حصہ سمجھتے ہیں، وہ پاکستان ہے، ان کی مٹی پاکستان ہے۔ تو اس کے لیے حکومت کو اگر کوئی غیر معمولی اقدامات بھی کرنے پڑتے ہیں کسی اور ضلع میں جا کر، یا کہیں اور اس ایشو کو سالو کرنا ہے کہ اے پی سی اسلام آباد کی بجائے جو ہے، چاہے وہ وفاقی اے پی سی ہو، اس کو کوئٹہ میں بلایا جائے، تاکہ بلوچستان کے معاملے میں جو سنجیدگی ہے وہ ظاہر ہو۔ اور اس ڈیبیٹ میں جو ایک اور چیز بائیسہ بڑی کھل کر آنی چاہیے کہ وسائل کی کمی اور صوبائی خود مختاری تو 16 سال پہلے حل کر دی گئی تھی 9ویں نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ میں، جس میں بلوچستان کو بہت ایک بڑا حصہ دیا گیا وفاقی محصولات میں سے، اب اس کو 16 سال ہو گئے، اور 15 سال پہلے جو ہے وہ چند ہفتے رہ گئے ہیں کہ 15 سال مکمل ہو جائیں گے۔ 18ویں آئینی ترمیم کے تحت صوبے کو وہ تمام خود مختاریاں دے دی گئیں جو بلوچستان کے پاس بھی موجود ہیں۔ اگر یہ دونوں چیزیں جو ہیں، جو بہت بڑے آئینی اور قانونی پیش رفت تھی، اس کے باوجود مسئلہ حل نہیں ہوا، تو پھر ہمیں اس پر غور کرنا ہے کہ کیا مستقل ہی یہ در اندازی ہے، چاہے ہندوستان کی طرف سے ہے، افغانستان اس کو ہوسٹ کر رہا ہے، ایران کا بھی اس میں ایک عنصر ہے، لیکن اب جب یہ باتیں جو ہیں، یہ اب زیادہ دیر ہم ان کو چھپا نہیں سکتے، ہمیں کھل کر اپنی قوم کے ساتھ یہ شیئر کرنا ہے، وہ جتنی بھی حساسیت ہو۔ اگر مجھے بڑی خوشی ہے کہ جس طرح مولانا فضل الرحمان جب کوڑا کٹک تشریف لے گئے تو انہوں نے صراحت سے بات کی کہ یہ لوگ ہیں، یہ قاتل ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ اب حکومت پاکستان نے بھی صراحت سے کہا ہے کہ ہندوستان اس میں انوالو ہے، تو ہمیں کھل کر بات کرنی ہے، اور کھل کر بات کرنے سے ہی، سچ بولنے سے اور سچ سننے سے ہی راستہ نکلے گا۔ 2016 میں جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تو ایک اے پی سی بلائی گئی، اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان ترتیب پایا، اس میں اقدامات ہوئے، ملک میں ایک امن کی فضا پیدا ہوئی، لیکن اس وقت بھی یہ گلہ کیا جاتا تھا کہ جو کام فوج نے کرنا تھا اس نے تو کر دیا۔ مسئلہ وہاں آتا ہے جب سول ایڈمنسٹریشن کو معاملات سونپے جاتے ہیں تو وہ سست روی کا شکار ہو جاتی ہے، یا سیاسی پسند ناپسند در آتی ہے، یا بہت سارے کام ہو نہیں پاتے، کوئی مسائل کا وسائل کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو کیا اس وقت بھی ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ نیشنل ایکشن پلان ہی کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ تمام خامیاں جو پچھلے 10-12 سال میں سامنے آئیں کہ کہاں کہاں ہم نے غلطی کی، کہاں کہاں جو کام کرنے کا نہیں ہوا، یہ کافی ہوگا، یا کوئی نیشنل ایکشن پلان 2 آنا چاہیے جس طرح کہ بلاول بھٹو فرما رہے ہیں؟
جی ارشاد صاحب، میں چونکہ ان سارے معاملات کا عینی شاہد ہوں تو اور میں کم از کم میں کھل کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان تھا، اس میں جو عسکری حصہ تھا وہ شاید آسان کام تھا ہمارے لیے اچیو کرنا، لیکن جو مشکل کام ایک وفاقی سطح پر آیا، اور وہ یہ تھا کہ ہم ابھی تک یہ طے نہیں کر پائے کہ ہمیں اس دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے وہ جو ایک کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی بنائی گئی تھی، جس کے تحت تمام جو انٹیلیجنس صوبوں کے اور وفاق کے اداروں سے اٹھ رہی ہے، اس ایک جگہ جو ہے وہ مجتمع کیا جانا تھا اور اس کو وہاں اس کا تجزیہ ہونا تھا، وہ ابھی تک ہم وفاقی حکومت میں وہ ہم نہیں کر پائے. اور نیکٹا جو ہے وہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ کا ادارہ تو ہے، لیکن اصل ایشو یہ تھا، اور شاید اس کا جو ماڈل تھا وہ امریکہ میں جو ہوم لینڈ سیکیورٹی کا ڈپارٹمنٹ بنا تھا 9/11 کے بعد، کہ وہاں تمام انٹیلیجنس جو ہے وہ اس کو اکٹھا کیا جائے گا اور پھر وہاں سے اینالائز ہوگا کہ کیا ہوگا. تو وہ ہم نہیں کر پائے. ابھی بھی انٹیلیجنس کا کام جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے ہمارے عسکری ادارے کرتے ہیں، اور اس میں جو صوبائی اور دوسرے سویلین ادارے ہیں ان کا ان پٹ بڑا کم ہے. تو ایک تو یہ کمی وفاق نے دور کرنی ہے، لیکن جو ابھی میں نے انٹیلیجنس کا ذکر کیا اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے کہ ایک نیشنل ایکشن پلان کا بہت بڑا حصہ صوبائی حکومتوں نے کرنا تھا، اور صوبائی حکومتیں جو ہیں سوائے پنجاب نے اس پر کوئی ایکشن کیا کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بنایا. اس وقت 2014 سے لے کر 17 کے دوران بعض ہیٹ سپیچ کے اوپر جو ہے جن لوگوں نے تشدد پر اکسایا تھا، ایسی تقاریر پر، جب علماء تھے اور دوسرے لوگ تھے، ان کے اوپر پرچے بھی ہوئے، ان کو جیل بھی جانا پڑا، جو ہیٹ لٹریچر تھا اس کو بھی پکڑا گیا. لیکن یہ جو ایکچوئل سویلین حصہ ہے اس دہشت گردی کا، جو کہ صوبائی حکومتوں نے کرنا ہے، صوبائی حکومتیں اس کو پوری سنجیدگی سے ابھی تک نہیں کر سکی. جیسے میں کہوں گا پنجاب نے تھوڑا سا کام کیا ہے، اس کے علاوہ تو باقی 3 صوبے بالکل ہی اس معاملے میں کوئی پیش رفت نہیں کر سکے. تو اگر ہمیں کوئی اے پی سی بلانی ہے یا ہمیں سی سی آئی بلانی ہے، اس میں اس بات کو بھی اب پش کرنا ہوگا کہ صوبائی حکومتیں بھی جن کا برابر کا وزن ہے دہشت گردی سے لڑنے میں، وہ بھی اپنا پورا وزن اٹھائیں اور ذمہ داری نبھائیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. اب اسی کا جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ جی بہت زیادہ وسائل بلوچستان کو دیے گئے، مسئلہ ہی یہ ہے کہ وفاق سے بلوچستان کو یا کسی صوبے کو جو وسائل دیے جاتے ہیں وہ پولیس کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے، ٹریننگ بہتر کرنے کے لیے، سول بیوروکریسی کو مؤثر انداز میں کام کے قابل بنانے کے لیے، جو باقی ادارے ہیں سویلین ان کی بہتر کارکردگی کے لیے وہ وسائل خرچ نہیں ہوتے، یا تو وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یا بلوچستان میں ایک سردار کو خوش کرنے کے لیے، دوسرے سردار کو منانے کے لیے، اور پھر یہ پک اینڈ چوز جو ہوتی ہے. اس کا کیسے تدارک ہوگا؟ یہ عزم کی کمی ہے یا ہماری سیاسی ترجیحات ہمیشہ جو قومی ترجیحات پر فوقیت حاصل کر لیتی ہیں؟ جی اس لیے کہ اس کا تعلق بلوچستان کی اپنی جو سیلف گورنمنٹ ہے اس سے. ہم یہاں لاہور میں بیٹھے ہیں، میں گجرانوالہ میں موجود ہوں. میں نہیں چاہتا کہ میں بلوچستان کے نمائندوں کو یا اس کی حکومت کو جا کر بتاؤں کہ آپ نے یہ کرنا ہے یا حکومت کرنے کا یہ بہتر طریقہ ہے. ان کو خود یہ احساس ہونا چاہیے، لیکن 16 سال میں نہیں ہو سکا، بلکہ 70 سالوں میں نہیں ہو سکا. اور وہ جو وسائل وفاق سے ٹرانسفر کیے جاتے ہیں، یعنی اب وسائل کی کمی کا تو کوئی رونا نہیں رو سکتا، لیکن وہ وسائل جو ہیں وہ کوئٹہ میں ہی اگر ان کی بندر بانٹ ہو جائے اور پھر وہ ان ضلعوں تک نہ پہنچ سکیں جن کا یہ حق ہے، تو پھر اب یہ سوال اٹھے گا کہ کیا اس پر یہ معاملہ جس طرح 16 سال سے ہے بلوچستان کی اسمبلی اور حکومت پر ہی چھوڑ دیا جائے، یا پھر اس میں کوئی وفاق کا کوئی نگرانی کا ایسا رول لانا پڑے گا جو کہ صوبائی خود مختاری کے خلاف ہوگا. لیکن اس کے باوجود اگر ہمیں یہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ تربت میں اور لسبیلا میں اور دوسرے جو ہمارے ضلع ہیں بلوچستان کے، ان تک وہ وسائل پہنچے جو وفاق سے دیے گئے ہیں، تو اس کے اوپر یہ تھوڑی سی حساس بحث ہے، لیکن اس کو ہمیں کرنا ضروری ہے کہ اس بات کو یقینی بنائیں. یہ خرم صاحب یہ 18ویں ترمیم واپس کرنے کے مترادف نہیں ہوگا ایک بات، اور دوسرا اگر یہ دروازہ کھلتا ہے تو کیا وہ صرف بلوچستان کے لیے ہوگا؟ اسی لیے میں نے اس کو بہت ہی محتاط طریقے سے اس بات کو بروچ کیا ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ بلوچستان کے جو نمائندے ہیں جو حکومت سازی کرتے ہیں وہ یہ کام کریں. لیکن بھائی صاحب یہ بات واضح ہے کہ 17 سال میں یہ کام نہیں ہو سکا.
اب ہم یہ کہیں کہ اچھا جی اب اگلی اسمبلی کا انتظار کرتے ہیں. ہر سال تو جو ہے کوئی 960 یا 70 ارب روپے کے قریب بلوچستان کو جا رہے ہیں, جس کی آبادی جو ہے اگر آپ اس کا حساب لگائیں تو وہ تو گجرانوالہ ڈویژن سے بھی کم آبادی ہے اس کی. لیکن وہاں اگر اتنے وسائل دیے جا رہے ہیں تو ان کو وسائل کا درست استعمال کا جو سوال ہے وہ سیاسی طور پر حساس ہے, اور اس لیے میں نے بڑی احتیاط سے یہ بات کی ہے کہ اس پر ابھی گفتگو کرنا باقی ہے کہ اس بات کو کیسے یقینی بنایا جائے گا کہ وفاق کے جو وسائل جا رہے ہیں کوئٹہ تک, وہ کوئٹہ جو بلوچستان کے تمام اضلاع تک پہنچے. تو یہ سارے ایشوز جو ہیں یہ اب ہم نے 70 سال تو اس کا انتظار کر لیا حل ہونے کا, لیکن وہ حل نہیں ہوئے, اور اس میں اب بیک وقت سیاسی, سماجی اور عسکری سوچ کار فرما ہوگی, انتظامی سوچ کار فرما ہوگی. تو ہم کہہ سکیں گے کہ یہ جو انتہائی حساس صوبہ ہے جو کہ گوادر رکھتا ہے, جہاں سے سی پیک کو ہم نے انشاءاللہ آنے والے سالوں میں چلانا ہے, اس کی بہتر گورننس جو ہے اس کے لیے ہم سب کو مل کر بیٹھنا ہوگا. اچھا, اس وقت یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, اس پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا تو ہے, اس کا مقصد ہے. کیا چین بھی ٹارگٹ ہے اس کا؟ جی بہت واضح ٹارگٹ ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. اور چین اور پاکستان کے درمیان ایک جو کچھ تناؤ پیدا ہوا ہے اس کی بہت وجہ سیکیورٹی ہے. دیکھیے اور یہ صرف بلوچستان میں نہیں ہے, یہ آپ کو معلوم ہے کراچی میں بھی واقعات ہوئے ہیں, مختلف ملک کے تقریباً 4 صوبوں میں ایسے واقعات ہو چکے ہیں. تو چین اس کا ٹارگٹ ہے, اور چین کی جو پاکستان میں موجودگی ہے اس کو جو ہے وہ کس کو کھٹکتی ہے یہ بڑی واضح ہے, وہ ہندوستان کو کھٹکتی ہے. اور ہندوستان کا جو تصویراتی اعلیٰ ہے, امریکہ بھی اس سے کوئی اتنا خوش نہیں ہے. تو یہ سارے جو لڑائی ہے یہ پاکستان نے لڑنی ہے, اور یہ اس کا ایک اور جو زاویہ ہے وہ یہی ہے کہ ابھی جو بھی ہمارے سیاسی اختلافات ہوں ہم احتجاج کریں, پرامن احتجاج کریں, لیکن یہ ایسے ایشوز ہیں جن پر اگر ہم نے قابو نہ پایا تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اور جس طرح اگر خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ اپنی فورن پالیسی خود بنانا شروع کر دیں گے تو تب بھی مسئلہ. یہ میرا سوال یہ ہے, یہی اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے, بریف کمنٹ کر دیں خرم صاحب. کیا کے پی کے میں گورنر رول لگائے جانے کے امکانات موجود ہیں, اور وزیر اعلیٰ کی اسٹیٹمنٹ کے بعد یہ بڑے ہیں یا کم ہوئے ہیں؟ جی نہیں, میرے خیال میں تو امکانات نہیں ہیں, اور میری ذاتی رائے بھی یہ کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن آئی تھنک ایک خاص پیرائے میں جو میں نے بلوچستان کے بارے میں ابھی کچھ اپنے تحفظات ریز کیے ہیں وہ کے پی کے معاملے میں بھی ریز ہو رہے ہیں کہ اگر وہاں ایک جماعت کی 12 سال سے حکومت ہے اور وہ دہشت گردی سے لڑنے کے لیے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نہیں بنا پائے, وہ جہاں سب سے بڑا کرائسس ہے اس کو حل نہیں کر پائے, انہوں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی. اب جو ہے اگر آپ کے ناظرین غور کریں گے کہ اب 7 سال ہو گئے ہیں جو ہمارا قبائلی علاقہ تھا اس کو ضم ہوئے, تو اگر وہ وفاق کے اوپر ہی ہر دفعہ انگلی اٹھائیں گے اور اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے, اور پارا چنار میں آج لوگوں کو جو ہے افطار کے لیے کھانے کی چیزیں نہیں ان کو پوری طرح مہیا ہوئی, تو پھر وہاں بھی ایک بہت بڑا ذمہ داری سے فرار ہے اور ذمہ داری سے جو ہے روح گردانی ہے, جس پر اگین ہمیں سوچنا ہوگا کہ بھی کیسے یہ کام آگے بڑھا جائے. لیکن گورنر راج تو میرے خیال میں اس وقت آپشن نہیں. جی ٹھیک, بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب, وقت کا آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے سابق سیکریٹری خارجہ اور ماہر عالمی امور اعزاز چودھری صاحب نے. اعزاز صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اعزاز صاحب, جو پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان میں دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے, اور بالخصوص جس طرح بلوچستان کو اسپیسیفکلی نشانہ بنایا جا رہا ہے, یہ ہم تب دیکھتے تھے جب کا ایک نیکسس پایا جاتا تھا, اور اب جب سے کابل میں چینج اوور ہوا اس کے بعد بلوچستان کمپیریٹیولی کم اس طرح کے واقعات ہوتے تھے. کیا وہ کنیکشن بھارت کا پھر سے کنیکٹ ہو چکا ہے, اور اس کا مقصد پاکستان کے ساتھ ساتھ چائنا بھی ہے؟ چائنا تو بلا واسطہ ہے, انڈائریکٹ ہے, پاکستان تو ڈائریکٹ ہے. مجھے یاد ہے کہ ان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے وہ انہوں نے ایک بار تقریر کر رہے تھے راشٹرا یونیورسٹی میں, تو انہوں نے کہا ویل گیو ٹو پاکستان ان بلوچستان واٹ اٹ از ڈوئنگ ٹو اس ان کشمیر.
تو ارادہ تو بڑا پرانا تھا کہ ہم پاکستان کو بلوچستان میں مشکل ڈالیں گے، اور ایک پنت تو کاج کے حوالے سے جو سی پیک کے ساتھ جو پاکستان کی چائنا کے ساتھ جو قربت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو وہ اس پہ پوری طرح عمل درآمد ہے. مجھے تو کوئی شک نہیں ہے. اگر آپ ہندوستان کا میڈیا سنیں تو جیسے ہی ہمارے جو لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں وہ جیسے ذکر کرتے ہیں تو اتنا وہ شور ڈال دیتے ہیں اس کے اوپر. تو حقیقت تو یہی ہے کہ آپ کے پاس کلبھشن جادیو بھی تھا اور بھی بڑے ثبوت آپ نے دیے ہیں دنیا کو. تو بہرحال بدقسمتی ہے کہ ہندوستان اپنا قد کاٹ اونچا کرنا چاہتا ہے دنیا میں، لیکن اپنے ہمسایوں کے ساتھ اس قسم کا اس کا رویہ ہے، خصوصاً پاکستان کے ساتھ. اعزاز صاحب، یہ جو افغانستان کو اب افغانستان کی سرزمین بھارت استعمال کر رہا ہے، جو عباس صاحب نے ابتدا میں سوال بھی کیا تھا، یہ ہم نے وہاں جو تبدیلی آئی، ہم نے میزبانی کی افغانوں کی، ہم پر الزام لگتا رہا دوغلی پالیسی کا، ان کے خاندانوں کو ہم نے یہاں تحفظ دیا. یہ اچانک کیا ہوا کہ بھارت پھر وہاں پہنچ گیا اور بھارت نے اڈا بنا لیا، اور ہم جو ہیں اب ایک طرح سے وہ سینڈوچ بنتے جا رہے ہیں. ایک طرف انڈیا ہے، دوسری طرف افغانستان، اور افغانستان کی سرزمین کو انڈیا آسانی سے استعمال کر رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہوئی؟ کئی بار بات ہو چکی ہے شاہد صاحب اس کے اوپر کہ جو آپ کی افغانستان میں کیلکولیشن تھی وہ غلط ثابت ہوئی. ایک تو افغانستان کی اسٹیٹ کی نیچر سمجھنے میں غلطی ہوئی. دوسرا ہم نے سوچا کہ بھائی یہ ایک فرینڈلی اسٹیٹ ہو جائے گی اور طالبان جو ہے ہندوستان کو جگہ نہیں دیں گے. یہ دونوں باتیں غلط ثابت ہوئی، اور طالبان نے ایگزیکٹلی وہی کیا جو کوئی بھی پہلے سے افغانستان گورنمنٹ کرتی رہی ہے، یعنی پاکستان پہ دباؤ رکھو، پاکستان کے ساتھ بارڈر کو نہ مانو اور اس کو لیوریج کرو اور پاکستان کے دشمن کو اپنا دوست بناؤ. تو یہ چیزیں وہی ہماری مس کیلکولیشن تھی سمجھ لیں یا غلطی سمجھیں، ہماری اسیسمنٹ غلط تھی، اور اس کا ازالہ بہرحال اب ہمیں کرنا ہے. میں اس لیے میں بھی اور کئی اور بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب افغانستان کو آپ بالکل ایک آزاد انڈیپینڈنٹ ملک کے طور پر ٹریٹ کریں، اور جیسے کسی بھی ملک کو ٹریٹ کرتے ہیں اس طریقے سے کریں، کیونکہ ان سے کوئی اب دوستانہ رویے کی اب آپ امید نہیں رکھ سکتے ہیں. اور میرے خیال میں حکومت کی پالیسی اب اسی لائنز پہ چل پڑی ہے اور اب اس کو انہی کے یعنی طور طریقے میں ڈیل کر رہے ہیں. اب یہ جو اس وقت حالات ہیں، آپ نے بھی ذکر کیا ہے چوئی صاحب، اس کا اب ان مسائل کو آپ نے کہا کہ اپنی فالٹ لائنز کو کور کرنا پڑے گا. ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل قومی سلامتی کمیٹی میٹنگ بھی ہو رہی ہے، کیا اس کے بعد کوئی APC بلانے کی ضرورت ہے؟ اس کو پولیٹیکلی مینیج کرنا پڑے گا، یا یہ فالٹ لائنز آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کائنیٹک وے میں کسی آپریشن کے نتیجے میں آگے بڑھیں گی؟ کیا حل ہونا چاہیے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پہ پاکستان افغانستان کو ٹریٹ کرے. ایک صوبے کے CM جو ہیں گنڈا پور صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جو شہریت چاہ رہے ہیں افغانستان پناہ گزین یہاں پہ، پاکستان ان کو شہریت دے دے. یہ تو بہت ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم ایک ملک ہو کر، ایک قوم ہو کر فیصلے کریں، اور آل پارٹیز کانفرنسز بہت ضروری ہیں. ملک کے اندر جو آپ کا سیاسی استحکام کی کمی ہے، آپ کی اقتصادی جو کمزوریاں ہیں، آپ کا لا اینڈ آرڈر جو کمزور ہے، اسی کا تو فائدہ اٹھایا جا رہا ہے نا سب طرف. یعنی بنیادی بات تو پھر میں وہ کہتا ہوں کہ اگر ہم ہندوستان کو کچھ کہہ بھی دیں، افغانستان کو بھی کہہ دیں، امریکہ کو بھی کہہ دیں، وہ تو باز نہیں آئیں گے. اور یہ ان کا نقطہ نظر ہے چیف منسٹر صاحب کا، اگر ہے تو یہ بھی دیکھ لیں ان کو، لیکن سینٹر کے ساتھ مل کر کرنا چاہیے. اگر ان کے پاس، ان کے خیال ہے کہ کچھ کریڈٹس ہیں ان کے پاس اور ان کو وہ رام کر سکتے ہیں، کوئی ایک اسکیم ہے ان کے پاس، کوئی اسٹریٹجی ہے، تو آل پارٹیز کانفرنسز میں لا کے وہ اپنا نقطہ نظر پیش کریں. اگر سب کا اتفاق رائے ہو تو کرنا. گھر میں ہے بیٹھ کے کام کرنا. میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ باہر والے تو وہی کر رہے ہیں جو کسی اس سے بھی توقع کریں گے، لیکن پاکستان کے اندر جو ہمیں کام کرنا ہے وہ شاید ہم نہیں کر پا رہے ہیں. اچھا، یہ فرمائیں کہ اب پاکستان امریکہ کے تعلقات کا تو ایک تاریخ ہے، آپ سمجھتے ہیں. اس وقت ہمیں ایک اندیشہ ہے کہ ہمیں اورنج کیٹیگری میں ویزا پروسیس میں ڈالا جائے گا. ایک تو اگر ہم اورنج کیٹیگری میں جاتے ہیں، بالفرض اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، تو اس کے کیا اثرات ہوں گے، ہماری معیشت پر کیا اثرات ہوں گے، ہمارے تعلقات پر کیا اثرات ہوں گے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اگر اس میں ہم اول تو نہ جائیں، اگر جاتے ہیں تو اس سے جلد نکل آئیں تاکہ ہم ڈسٹرب نہ ہوں. دیکھیں، یہ تو ہمیں بڑی دیر سے پتا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب امیگریشن کے اوپر ان کا ایک بڑا سٹانس ہے، مضبوط قسم کا
सख्त किस्म का स्टांस है। अभी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी वहाँ चल रही है कि कोलंबिया के एक तालिब इल्म को फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठाने के ऊपर मुल्क बदर किया जा रहा है। पूरी दुनिया में उसके ऊपर टॉक शोज़ हो रहे हैं। अमेरिका के अंदर भी अभी मैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से भी बातचीत हो रही थी, लेकिन वो बड़े उसके फर्म तरीके से कह रहे थे कि ये क्या, हम तमाम ऐसे लोग जो फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाएंगे, हम उन सारों को सारा मुल्क बदर करेंगे। तो माहौल ही ऐसा चल रहा है इस वक्त वहाँ पे कि वो किसी के सुन। आपके पास तो इतना अच्छा मौका था जब आप सी पैक के साथ चीन के साथ जुड़ गए थे, वो एक उभरती हुई ताकत थी। अमेरिका तो बहरहाल एक, मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि वो उसके दिन गिने जा चुके हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता सुपर पावर नहीं रहेगी। चीन तो बन रही थी, तो ये आपको फ़ायदा जो है ना वो हम नहीं ले सके। हमें इसके अगर वीज़ा नहीं देते हैं तकलीफ़ तो होगी, यकीनन तकलीफ़ होगी, लेकिन मेरे ख्याल में खुद इंसारी की तरफ हमें बहरहाल जाना चाहिए। हमारे यहाँ अपनी यूनिवर्सिटियों में क्यों ना पढ़ें हम। वो ए लेवल मैंने मैट्रिक किया था, कोई कमी हमें नज़र नहीं आई थी, लेकिन अब सारे ओ लेवल और ए लेवल करके तो खुद कुछ अपने कदमों पर खड़े होने की तरफ चलना चाहिए। बहरहाल एक कौम के तौर पर अगर जिंदा रहना है तो हमें इस बात से परेशान नहीं होना चाहिए कि उन्होंने हमारा वीज़ा बंद कर दिया। नहीं आते हैं, नहीं देते तो मत जाइए, आप अपने मुल्क को हम डेवलप कीजिए। एजाज़ साहब, ये ख़ुद इंसारी और ख़ुद किफ़ालत की बात तो बड़ा अरसे से हो रही है, लेकिन हम तैयार ही नहीं हैं। आपको याद होगा कि जब ये हमने एटमी तजर्बात करने थे भारत के जवाब में, तो उस वक्त कैबिनेट के कुछ लोगों ने कहा, बल्कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स थे सीनियर, उन्होंने कहा कि जी अब हमारे तो बच्चे वहाँ अमेरिका में पढ़ रहे हैं, अभी साल 2 साल रुक जाएं ताकि उनको कोई मुश्किल पेश ना आए। तो हमारी अगर सोच ये होगी तो हम ख़ुद किफ़ालत की तरफ, ख़ुद इंसारी की तरफ क्यों जाएंगे और चीन की तरफ कुर्बत बढ़ती है फिर कदम रुक जाते हैं? इसकी क्या वजह यही है? जी मेरे ख्याल में हम डबल माइंडेड है। अभी मैंने एक और प्रोग्राम में बैठा था तो वहाँ पे एक बड़े एक्सपर्ट हैं हमारे, वो कहने लगे कि अफ़गानिस्तान में जो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और चीन के ऑब्जेक्टिव्स फ़र्क हैं। तो मैंने कहा भाई क्या फ़र्क है? वो कहने लगा हम चाह रहे हैं कि अमेरिका के साथ मिलकर वहाँ काउंटर टेररिज्म को डील करें, जबकि मेरा ख्याल था और उनका भी ये ख्याल था कि चीन के साथ हमारी ज़्यादा आपस में मिलती है, क्योंकि चीन भी चाहता है कि वहाँ पे अमन हो, वो उनका भी हमसान, अफगानिस्तान का भी हमसाया है और उसके थ्रू पाकिस्तान के भी बेहतर हालात वहाँ पे हो सकते हैं। तो ये कुछ हमें अपनी प्रायोरिटीज़ को, अपनी तरजीहात को मिक्स नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान, अगर अमेरिका कह रहा है कि अमेरिका फर्स्ट, तो हमें भी तो कह सकते हैं ना पाकिस्तान फर्स्ट। आफ्टर ऑल बाकी हमारे इर्द गिर्द जितने ममालिक हैं, हिंदुस्तान है, चीन है, रूस है, ये सब अपने अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। तो हमें मेरे ख्याल में इस मामले में इन छोटे छोटे मफादात की खातिर बहुत बड़ा जो कौमी मफाद है हमारा, उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए, तर्क नहीं करना चाहिए। आज एक और डेवलपमेंट हुई एजाज़ साहब, ये दावा किया गया कि अमेरिका की तरफ से कि उन्होंने हौज़ी बागी जो हैं उनके चीफ़ को मार दिया है, जबकि हौज़ी बागी ने उनके बहरी बेड़े पे हमला किया है। ईरान के सुप्रीम लीडर ख़ामनाई ने जो हौज़ी बागियों की कार्रवाई है उसको सराहा है। क्या आप समझते हैं कि अब वो गज़ा वाला मामला कुछ ठंडा हुआ तो ये दूसरी साइड गर्म होने जा रही है? एक जानिब अमेरिका अब रशिया यूक्रेन के सालिस बन रहा है, सुलह करवा रहा है, और दूसरी तरफ ये कार्रवाइयाँ। जी देखिए, ये जो उनकी प्रायोरिटीज़ हैं 3 हैं, उस वक्त से थी कि यूरोप में जंग बंद कराई जाए ताकि रूस और यूरोप के ममालिक आपस में एक नया बैलेंस ऑफ पावर करें और यूरोपी अपना पैसा खर्च करें दिफा पे, जिसके लिए इक्विपमेंट वो अमेरिका से खरीदे। ये उनकी एक पुरानी स्कीम चली आ रही थी। डोनाल्ड ट्रंप साहब उसका इजहार पहले भी कर रहे थे अपनी पहली टर्म में भी। दूसरा, गजा के हवाले से वो जंग तो नहीं चाहते हैं कि उसमें शामिल हों, लेकिन इसराइल जो है उसके लिए वो जंग इम्पॉर्टेंट है, वो इसराइल को रोक भी नहीं रहे और अब वो ईरान के गिर्द गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं। ईरान की 2 प्रॉक्सीज जो हैं, हिजबुल्ला और हमास को तो वो एक लिहाज से यानी काफ़ी हद तक कमज़ोर कर गए हैं। अब ये हूथीज़ रह गए हैं जो अटैक करते थे, इसलिए वो ये सब कुछ इसराइल को का कद बढ़ाने के लिए, उसका ग्रेटर इसराइल की तरफ बढ़ने के लिए जो इक़दामात हैं उसकी अमेरिका मदद कर रहा है। और तीसरा उनका ताइवान, स्टेट ऑफ ताइवान और
साउथ चाइना सी की तरफ है उनका रुझान, और आपने देखा वहाँ तालिबान पे भी कुछ उन्होंने बयानात देने शुरू कर दिए हैं। अच्छा एजाज साहब, ये जो रूस और यूक्रेन वार के हवाले से ट्रंप की स्ट्रेटजी नज़र आती है कि वो रूस को प्लीज़ कर रहा है और यूक्रेन को दबा रहा है कि जी वो तो माहिदा करे ना, हर कीमत पर करे, और रूस के साथ नेगोशिएशन हो रही है। तो इसका मकसद क्या रूस को चीन से अलग करना है, या नए ब्लॉक की तश्कील को रोकना है, या सिर्फ ये है कि यूरोप और रूस के ताल्लुकात बेहतर हों और ख़ित्ते में अमन आए और उसके हथियार बिक सकें? जी मेरे ख्याल में 3 मकासद हैं इनके। एक तो वही जो आपने फरमाया कि चीन के बहुत करीब हो रहा था रूस, थोड़ा सा उसको वापस लाया जाए। दूसरा जो अमेरिका का अपना इतना बिलियंस ऑफ डॉलर का खर्चा हो रहा था यूक्रेन को मदद करने पे, वो खर्चा बच जाए। और तीसरा ये है कि यूरोपी जो हैं वो अब रूस के ख़तरे के बायस अपने आप को ताकतवर बनाने की कोशिश करेंगे, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे, तो भी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है अमेरिका का वो फले फूलेगा। तो ये तीनों के तीनों उनके ऑब्जेक्टिव बिल्कुल एक कमर्शियल अंदाज में, तजारती अंदाज में, जो उनकी मर्केंटाइल अप्रोच है और जो सोच है एक बिजनेसमैन होने के नाते, उसकी ही गमाजी करती हुई। जी ठीक, बहुत शुक्रिया इज़री साहब आपके वक्त का। इरशाद साहब, मौलाना फजल रहमान की जमात JUI और PTI के दरमियान कुर्बतें बढ़ रही हैं। बाज़ हलकों का या बाज़ सहाफ़ती जो लोग दोस्त हैं जो रिपोर्ट कर रहे हैं, वो कहते हैं कि PTI ने मौलाना को ब्लैंक चेक दे दिया है कि ये आप रखें, इस पे आप साइन करें और आप ही रकम लिखें। यानी इस हद तक PTI मौलाना के साथ इत्तेहाद के लिए ख्वाहिशमंद है, और बानी PTI का आशीर्वाद भी इस सोच के लोगों को हासिल है। क्या वाक़तन ऐसा है? और मौलाना आपकी नज़र में क्या उनकी क्या डिमांड्स हो सकती हैं? पहली बात तो ये है कि जो लोग भी ये बात कर रहे हैं, या तो उनको मौलाना के मिजाज का इल्म नहीं, या PTI के नुक्ता नज़र से उनको बिल्कुल वाकफियत नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो अब तक इत्तेहाद हो गया होता। 2-3 महीने से तो मुज़ाकरात चल रहे हैं ना, अक्टूबर से तो मुसलसल चल रहे हैं ना। तो अगर आज के दिन तक इत्तेहाद नहीं हुआ, और कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे प्रोग्राम में ये कह चुके हैं कि जो रिजर्वेशंस हमने, जो तहफ़्फ़ुज़ात असद कैसर साहब को पहुंचाए थे, उनका जवाब नहीं मिला, तो इसका मतलब है ब्लैंक चेक नहीं दिया गया। ये तो बात हो गई ख़त्म। 2 इश्यूज़ हैं जो मुझे नज़र आते हैं। नंबर 1 तो ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब दूध के जले हैं, वो अब पानी भी फूंक फूंक कर पीते हैं। उनकी जो नवाज शरीफ साहब से कुर्बत थी और जो ज़रदारी साहब से कुर्बत थी, 88 से आप शुरू हो जाएं ऑनवर्ड, और जो मुशर्रफ साहब से कुर्बत थी, हाँ मुशर्रफ साहब से भी कुर्बत थी, उनको बार बार धोखा दिया गया। बार बार उनका ख्याल ये है कि मुझे इस्तेमाल किया गया, और इस्तेमाल करने के बाद फिर टिश्यू पेपर की तरफ फेंक दिया गया। और इस्तेमाल किया पीपल्स पार्टी ने और मुस्लिम लीग नून ने। पीपल्स पार्टी ने, कभी मुस्लिम लीग नून ने, फिर ये पिछले 2024 में दोनों ने मिल के इस्तेमाल किया 22 से 24 तक। तो अब वो कहते हैं कि एक बड़ी पार्टी के साथ अगर मैंने इत्तेहाद करना है तो वो फिर ऐसे ना हो कि मेरा कंधा इस्तेमाल हो, मेरी स्ट्रीट पावर इस्तेमाल हो, मेरे मदारस के उलमा और तलबा इस्तेमाल हों, और उसका सारा फ़ायदा जो है इमरान खान या PTI उठा ले, जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने उठाया, जिस तरह ज़रदारी ने उठाया कि वो सदर बन गए, उनके भाई वज़ीर आज़म बन गए, बेटी वज़ीर आला बन गई, मौलाना फजल रहमान साहब तू कौन मैं कौन। ये मौलाना फजल रहमान साहब का। दूसरे जो मसला है उनका KPK का है, क्योंकि उनका हल्का इंतखाब भी वही डेरा इस्माइल ख़ान है, वही खैबर इंसी है, वही 1-2 और इलाके हैं, बन्नू है, और वही गंडापुर साहब का भी है। गंडापुर में वही बता रहा हूँ ना कि डेरा इस्माइल ख़ान हो गया, बन्नू हो गया, खैबर हो गया, 1-2 और जगह। तो वो ये चाहते हैं कि यहाँ ये तय हो कि मेरा हिस्सा क्या होगा। अगर इलेक्शन की तरफ हम जाते हैं तो उसमें क्या होगा, अगर मैं अपोजिशन में रहता हूँ आपके साथ अपोजिशन में मरकज़ में, तो सूबे में मुझे क्या मिलेगा। यानी जो मेरी बेस है उसको दोबारा मैंने इस्तेहकाम देना है, वहाँ पे PTI अमल दखल बंद कर दे। नहीं, ये नहीं कह रहे, वो कहते हैं मेरे साथ तय करें कि हमारी पावर शेयरिंग किस तरह से होगी।
یہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایسی بات نہیں کر سکتے. یہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون کر سکتی ہے. مولانا فضل الرحمان ایسی بات نہیں کریں گے جو نامعقول ہو. بہرحال وہ بڑی لاجک سے بات کرتے ہیں. ایک اور بھی اطلاع ہے ارشاد صاحب, جی, وہ یہ ہے کہ مولانا نے پی ٹی آئی کو یہ کہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ الائنس میں نہیں آنا چاہ رہا فی الحال. ایشو ٹو ایشو آپ طے کر لیں کہ ہم پارلیمان میں بھی اور پارلیمان کے باہر بھی ایشو ٹو ایشو ہم اتفاق اور اتحاد سے اس کے لیے تو مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے نا. وہ تو اپوزیشن جماعتیں جب بھی کوئی بھی ہوں, جب پارلیمنٹ میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو ایشو ٹو ایشو تو آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے مل کے چلنا ہے. مثلا 26ویں ترمیم پہ کچھ عرصہ مل کے چلے, جب ووٹنگ کا معاملہ ہوا دونوں نے طے کیا کہ یہ ووٹ دیں گے یہ نہیں دیں گے. صحیح ہے, یہ تو پہلے بھی چل رہا ہے نا. اس کے لیے کوئی مذاکرات کرنے کی, کمیٹیاں بنانے کی. اچھا یہ ہو جائے گا اتفاق, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اتحاد ہو جائے گا؟ نہیں, یہ وہ مسئلہ جو میں کہا کرتا ہوں کہ اپنے اپنے بے وفاؤں نے ہمیں یکجا کیا, ورنہ تو میرا نہیں تھا اور میں تیرا نہ تھا. یہ اگر تو حکومت کا رویہ یہی ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ نہیں, دہشت گردی کے حوالے سے, کے پی کے حوالے سے, کہ آپ دیوار سے لگا رہے ہیں پی ٹی آئی کو بھی, ایک صوبے کو بھی اور فضل الرحمان صاحب کو بھی, تو یہ اتحاد فوراً ہو جائے گا. نہیں کیسے دیوار سے کیا لگا رہی ہے وفاقی حکومت, اس میں کیا کر رہی ہے؟ جی, دیوار سے کیسے لگا رہی ہے ان کی آپ بات سنیں نا. آپ نے پریس کانفرنس سنی ہے پرسوں ترسوں؟ ہاں وہ تو سنی ہے, وہ جو بات کر رہے ہیں وہ تو بات کر رہے ہیں, تو میں ان کی بات کر رہا ہوں, میں اپنی بات تو نہیں کر رہا نا. کہ اگر ان کی شکایات دور نہیں ہوتی, شکایات نہیں سنی جاتی, فضل الرحمان صاحب کی جو گفتگو کا ایک حصہ تو ایسا ہے جو میڈیا پر آئے نہیں ہے, آ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو اگر وہ تحفظات موجود ہیں تو پھر وہ اکٹھے ہو جائیں گے. جی اگر حکومت تحفظات دور کر دیتی ہے کر کے اجلاس میں, تو پھر یہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اب دیکھتے ہیں کل قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں ہوتا ہے. ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.